السلام علیکم۔ ایک ہنگامہ ہے، طوفان ہے اور سوالات ہیں کہ جن کا جواب تلاش کرتے کرتے جناب جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب ریٹائر ہو گئے، 62 سال کے ہو گئے۔ پھر اس کارروائی کو ختم کروانے میں ان کو مزید تگ و دو کرنا پڑی، اور پھر یہ کہ بالآخر انہیں انصاف ملا، آدھا ادھورا انصاف۔ اور اس انصاف کے بعد سوال یہ ہے، فطری بات ہے کہ اگر شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ غلط ہوا تھا تو ذمہ دار کون تھا؟ اور جو ان کے الزامات تھے انہیں سنے بغیر، ان کی تحقیق کیے بغیر ان کے خلاف جو کیا کہتے ہیں ایکس پارٹی جو ڈیسیجن تھا وہ کیوں لیا گیا؟ ایک عدلیہ سے متعلقہ شکایت ہے یہ، اور ایک وہ شکایت جو انہوں نے الزام لگایا تھا وہ اس کی تحقیقات کون کرے گا بھائی؟ یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 ججز ہیں وہ بھی بھڑک اٹھے اور وہ انتظار کر رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید شوکت عزیز صدیقی کا جو فیصلہ ہے اس میں شاید انویسٹیگیشنز کا آغاز ہوگا، اور ان کے جو زخم ہیں، جیسے وہ بتاتے ہیں کہ کسی کے بہنوئی کو اٹھا کر لے گئے، شاکس لگا دیے، یا جیسے وہ بتاتے ہیں کہ جی گھر میں ماسٹر بیڈ روم میں، ڈرائنگ روم میں یا لیونگ روم میں جو ہے وہ ڈیوائسز تھیں، بگڈ ہوا تھا گھر، یا پھر اس کے علاوہ لوگوں کے بچوں کے ولیمے جو ہیں وہ کینسل ہوتے رہے، یا اس طرح کی چیزیں۔ تو ان کو یہ لگ رہا تھا کہ شوکت عزیز صدیقی کیس جو ہے وہ بنیادی طور پر کام کرے گا اور اس کے ذریعے سے یہ راستہ ہی بند ہو جائے گا، لیکن یہ راستہ تو بند نہیں ہوا۔ آل دو کہ جس نے راستہ بند کرنا تھا وہ خود بھی اس سب کا ڈسا ہوا ہے، وہ خود بھی اس سب کا شکار رہا ہے، لیکن باوجود اس کے یہ راستہ بند کرنے کی کوشش بھی نہیں کی گئی، یا اس طرف دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی گئی۔ تو یہی وجہ ہے کہ 6 ججز سامنے آ گئے۔ اب اس یہ جو خط ہے جو 25 تاریخ کو لکھا گیا، اس کو 2-3 طرح سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ جو میں نے سمجھایا شوکت عزیز صدیقی صاحب والے کانٹیکسٹ میں کہ ججز نے شکایت کی ہے بیسیکلی کہ بھائی شوکت عزیز صدیقی کو ٹائٹل دے دینا یا مراد دے دینا مسئلہ نہیں ہے، جو الزام تھا اس کی تحقیق نہیں ہوئی تو ہمارا گریوینس ہے آپ سے۔ یہ ایک پہلو یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ سسٹم جو ہے وہ اپنی آخری کوششیں کر رہا ہے، بندیال اور فیض گٹھ جوڑ آپ کہہ لیجئے، یا یہ جو مائنڈ سیٹ اس کے خلاف اپنا کام کرنے کے لیے۔ تو لیکن اگر سسٹم یہ کرنا چاہتا ہے تو سسٹم کو پھر کسی کی اجازت کی ضرورت تو نہیں ہے۔ 6 ججز کے خط جو ہیں وہ میٹر نہیں کرتے، سسٹم پھر آزاد ہے سارے معاملے میں۔ سسٹم کیوں کوئی کارروائی نہیں کر رہا؟ اور یہ چھوٹی چھوٹی جو آپ کہہ لیجئے کہ شرلیاں ہیں یا کوششیں ہیں، یہ کیوں ہوتی ہیں اور یہ کتنی کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں؟ یہ اٹ سیلف ایک سوال ہی ہے، لیکن سوال ہی ہوتے ہیں ہمارے یہاں، سوالوں کے جواب تو ہمیں ملتے نہیں ہیں۔ ایک چیز اور مجھے لگتی ہے، ایک چیز پہ اور بات ہو رہی ہے، اور کہیں ایسا تو نہیں ہے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کہ یہ کمشنر راولپنڈی جیسی کوئی کارروائی ہے؟ کمشنر راولپنڈی صاحب جو ہیں جیسے وہ جذبات میں آ گئے تھے، جذبات بدل دیے تھے، حالات بدل دیے تھے انہوں نے، اور احساسات بدل دیے تھے۔ ایک پورا دن میڈیا جو ہے وہ ان کے بیان کو لے کر ڈیبیٹ کرتا رہا۔ تو کہیں یہ جو چٹھا صاحب تھے ان جیسی کوشش تو نہیں ہے؟ اور کیا یہ کسی سیاسی جماعت کی کوشش تو نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں ٹرک بھی الٹے ہیں، ٹرک بھی پہنچے ہوئے تھے لوگوں کے گھروں کے باہر۔ ہمارے ہاں لوگوں کے جو گھر کے لوگ ہیں، یعنی ہمارے ججز، معزز جج صاحبان کے لوگ، ساس صاحبہ، وہ لوگوں کے سیاسی اجتماعات میں موجود ہوتی تھیں، اور انہوں نے یہ بھی پوچھا ہوا ہے کہ یہ تو مارشل لاء بھی نہیں لگاتے، ایمرجنسی بھی نہیں لگاتے رافعہ، تو یہ چیز تو نہیں مان سکتے کہ انفلوئنس نہیں ہوتے یہاں پر لوگ؟ ظاہر ہے ہم سب انسان ہیں، خطا کار ہیں، تو کہیں کسی انفلوئنس میں یہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ جناب والا یہ کمشنر راولپنڈی ایپیسوڈ ہے اور ہم اسے ایک نئے طریقے سے ایک نئے تناظر میں ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ سسٹم اپنے چہیتوں کو بھی کسنا اور ٹائٹ کرنا جانتا ہے، تو کہیں سسٹم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوڑ کر یا یہ چھوٹی چھوٹی گنجائشیں پیدا کر کے کہیں آئندہ آنے والے دنوں میں جو مخلوط سا سیٹ اپ ہے جس کا کوئی نام بھی نہیں ہے اس بار بیچارے کا، لاوارث سا ہے، اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہوں۔ اور پھر اس سب میں آپ ایک چیز پہ اور نظر رکھیے کہ عدلیہ کی، یعنی یہ جو یہ وکلاء کی تحریک ہوتی ہے، یہ کہیں شروع نہ ہو جائے کہ مداخلت ہو رہی ہے ہمارے کام میں اور وکلاء سڑکوں پہ آ جائیں۔ اور وکلاء آپ کو پتہ ہے کہ ان دنوں زیادہ تر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے شیلٹر میں، یا پی ٹی آئی جو ہے، بلکہ اس کو اس طرح کر لیتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ وکلاء کے شیلٹر میں ہے، تو کہیں وکلاء کی کوئی تحریک تو نہیں آئندہ آنے والے دنوں میں شروع ہو جائے گی؟ تو یہ ساری کھچڑی ہے۔ اب کھچڑی کے پیچھے ہمیشہ کوئی باورچی ہوتا ہے۔ باورچی اس بار کیا چاہ رہا ہے یہ تو باورچی کو ہی پتہ ہے، کیونکہ باورچی نے ساری چیزیں دیگچی میں چڑھا دی ہیں۔ اب دیکھیں نتیجہ کیا نکلتا ہے۔